الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور وہ ہمارے فائدے کی ہیں، جیسے حلم اور بردباری، برداشت کرنا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کی دعوت ہے یا شیطان کی طرف سے ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے غضب اور غصہ۔ شیطان کی طرف سے جو چیزیں ہیں ان سے انسان کو نقصان ہوگا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ کوشش کرے گا کہ انسان کو ایسی چیزوں کی طرف لے جائے جن سے اس کا دین کا بھی نقصان ہو اور دنیا کا بھی نقصان ہو۔ جیسے غصہ ہے، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دین کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ دین کو اسی طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا بہت کڑوا پھل ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو شہد میں ڈال دیں تو شہد جیسی میٹھی چیز بھی کڑوی ہو جائے۔ اس سے آپ سوچئے کہ وہ کتنا کڑوا ہوگا۔ تو جس طرح وہ کڑوا پھل شہد جیسی میٹھی چیز کو بھی کڑوا کر دیتا ہے، اسی طرح غصہ انسان کے دین کو کڑوا کر دیتا ہے، دین کو بگاڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی ہے کہ جہنم میں ایسا شخص ایک دروازے سے داخل ہوگا جو دنیا میں بیجا غصہ کرتا تھا۔ بیجا غصہ کرنے والا، غصہ کرنے والا نہیں، غلط غصہ کرنے والا، بیجا غصہ کرنے والا۔ اور یہ بات ہے کہ اس دروازے سے صرف ویسے ہی لوگ داخل ہوں گے۔ تو یہ دین کا نقصان ہے کہ آدمی جنت سے محروم ہو رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، اس کا دین برباد ہو رہا ہے۔ جب آدمی غصے میں آتا ہے، گالی دیتا ہے، گالی پر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ دو باتیں فرمائی، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غصے میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں آتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، اور جس میں زیادہ غصہ ہو یا زیادہ انتقام کی کیفیت ہو تو وہ قتل کر دیتا ہے۔ اتنے قتل دنیا میں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، انتقام کے جذبے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں جو اس حدیث شریف میں آئی ہیں، یہ دونوں غصے کی وجہ سے سامنے آتی ہیں، گالی گلوچ بھی اور قتل و خونریزی بھی۔
غصے کی وجہ سے آدمی حقوق ضائع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی پر انسان کو غصہ آیا اور اس کا حق ہے اس کے ذمہ، جس کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن غصے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں کیوں دوں، اس نے تو مجھ کو ایسا کہا، حالانکہ اس نے جو کچھ کہا یا کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا حق جو آپ پر ہے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں ادا کریں گے غصے کی وجہ سے تو یہ زیادتی ہوگی اور آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، سب سے چہیتی بیوی حضور کی ہے۔ ان پر منافقوں نے تہمت لگا دی تھی اور بہت بری تہمت لگائی حضرت عائشہ پر، اور ان کو پریشان کیا گیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی وجہ سے آپ کو غم ہوا، رنج ہوا۔ منافقوں نے پورے مدینے میں شور مچایا، حضرت عائشہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز چلتی ہے، غلط قسم کے لوگ کوئی چیز چلاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو صحیح ہوتے ہیں مگر بولے والے وہ اس میں بہہ جاتے ہیں، وہ بھی اس راستے پر چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی مدینہ پاک میں ہوا، منافق لوگ یہ باتیں پھیلا رہے تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جب بات پھیلی تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ان میں ایک صاحب تھے مصطح ابن اساسہ، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور قریب سے رشتہ دار بھی تھے اور کچھ غریب تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ داری اور غربت کی وجہ سے ان کی مدد کرتے تھے، ان کو کچھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے معاملے میں ان سے غلطی ہوئی، حضرت مصطح سے، اور وہ بھی تہمت پھیلانے والوں میں، بات بنانے والوں میں شامل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری، 18 آیتیں سورہ نور کی، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی بیان کی گئی۔ بتایا گیا کہ حضرت عائشہ تو پاک صاف خاتون، اور یہ جو سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں، اور منافق لوگوں کی مذمت قرآن میں آئی۔ تو جب حضرت عائشہ کی پاک دامنی قرآن میں آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ ان کو جو میں دیتا تھا اب نہیں دوں گا۔ انہوں نے میری بیٹی کے خلاف پروپیگنڈے میں حصہ لیا، حالانکہ ہماری رشتہ داری بھی ہے اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی میں کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس میں حصہ لیا، تو انہوں نے قسم کھا لی۔ اس پر قرآن پاک کی آیت اتری جس میں یہ کہا گیا کہ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم نہیں دیں گے غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں کو، یہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو توجہ دلائیں گے، یوں نہ کہیے، قسم نہ کھائیے کہ میں نہیں دوں گا۔ اور اس میں ایک لفظ آیا، لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ اگر تم کو یہ پسند ہے کہ تمہیں معاف کیا جائے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو، ان سے غلطی ہو گئی ہے تم بھی معاف کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے یہ آیت سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں پہلے جتنا دیتا تھا اب اس سے زیادہ ان کو دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی وہ واپس لے لی اور کہا پہلے سے زیادہ دوں گا۔ تو آدمی جب غصے میں آتا ہے تو وہ حق بھی ضائع کرتا ہے، غصے کی وجہ سے حقوق ضائع کرتا ہے۔ یہ دین کے نقصانات ہیں، اور بھی ہیں، لیکن آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ دنیا کا نقصان یہ ہے
کہ آدمی غصہ کرتا ہے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی میں زیادہ غصہ ہوتا ہے وہ اچھی تجارت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی آئے گا بات چیت کرے گا، یہ حضرت جلالی بابا ہیں، غصے میں کچھ بھی کہہ دیں گے، وہ دوبارہ ان کی دکانی پہ نہیں آئے گا، وہ ایسی جگہ جائے گا جہاں آدمی اچھے اخلاق والا ہو۔ آپ دیکھیں کہ جس دکاندار میں اچھے اخلاق ہو اس کا سودا زیادہ بکتا ہے، جس آدمی کی زبان میٹھی ہو اس کی تجارت کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کے اندر اخلاق ہو، مٹھاس ہو، جن کے اندر بات چیت کرنے میں نرمی ہو، اخلاق ہو۔ اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن میں اچھے اخلاق ہو، اور بندے بھی اس بندے کو پسند کرتے ہیں جن میں اچھے اخلاق ہو۔ تو جس آدمی کے اندر نرمی ہوگی، غصہ کم ہوگا، یا جو غصے کو قابو میں کرنے کا ہنر جانتا ہوگا، ایسے آدمی کی تجارت کامیاب ہوگی۔ اور جس کے اندر غصہ ہوگا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا، مال کا، تجارت کا نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح جس میں غصہ ہوگا اس کے گھر کی زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ گھر میں جائے گا، اس پر غصہ، اس پر غصہ، بیوی بھی بیچاری تیری سہمی ہے، اولاد بھی پریشان ہے۔ کچھ ایسے غصے والے شوہر ہوتے ہیں کہ گھر آنے کا وقت ہو تو بچے سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور بیوی بھی ہاتھ میں تسبیح لے کے مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے، وظیفہ پڑھتی ہے کہ آل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو، کہ یہ جو اب آ رہے ہیں جلالی بابا جو آنے والے ہیں، یہ پتہ نہیں کس بات پہ غصہ کریں گے۔ اس سے زندگی گھر کی خوشگوار نہیں ہوگی۔ خوشگوار زندگی ان کو نصیب ہوگی جو بچوں سے محبت کریں گے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، عفو درگزر سے کام لیں گے۔ کوئی بات مزاج کے خلاف پیش آ گئی اس کو بھی جھیل جائیں گے۔ ایسا کرنے سے آدمی کے گھر کی زندگی متوازن ہوتی ہے، خوبصورت بنتی ہے۔ اسی طرح غصہ کرنے کا ایک ضرر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، آدمی کو بیماری ہو جاتی ہے۔ جو آدمی زیادہ غصہ کرتا ہے اس کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یعنی پریشر بڑھنے لگ جائے گا، اس لیے کہ زیادہ جب غصہ آدمی کرتا ہے تو خون کا دوران بڑھتا ہے، اور جب بار بار کرے گا تو جسم اس کا عادی ہو جائے گا۔ جب بار بار غصہ کرے گا جسم عادی ہو جائے گا۔ پھر غصہ نہیں بھی کر رہا ہے تب بھی معلوم ہوا کہ خون کا دباؤ بڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو پریشر کی بیماری ہو گئی، اب آپ کو دوا کھانا ہے۔ یہ بیماری اس لیے آئی کہ یہ غصہ کر رہا تھا، زیادہ غصے کا عادی تھا، اور ہوتے ہوتے بیماری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایسی چیزوں سے دنیا کا بھی ضرر ہوتا ہے جو شیطان انسان کو سکھاتا ہے۔ دین کا نقصان تو ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچے جو شیطان کی تعلیم ہے، اور ان چیزوں کو اختیار کرے جو رحمان سکھاتا ہے۔ اب یہاں رک کر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جائے، غصے کو پی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی کو غصہ نہ آئے، اور یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ آدمی غصے کی جگہ غصہ نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں انسان ہے اور بیوی کو یہ ایسی حرکت کر رہی ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو آدمی کو اس پر غصہ آنا چاہیے، اس کو ٹوکنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ سے فرماتے تھے
ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ جو ان کے سوکر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی، حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ صفیہ تو چھوٹے قد کی، وہ چھوٹے قد کی تھی، قد کم تھا، تو کہہ دیا کہ چھوٹے قد کی ہے، ایک عیب کی بات بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت سخت ناراضی ہوئی، آپ نے غصہ کرا، آپ نے ان کو تنبیہ کی، فرمایا انکی قلت کلمۃ لو مزجت البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایسا کڑوا جملہ کہا کہ اگر سمندروں میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ آپ نے ان کو تنبیہ کی۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی کو غصے کی جگہ غصہ کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اعتدال میں غصہ کرے، یہ نہیں کہ غصے میں آ جائے اور طلاق 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 فرما دے، یا غصے میں آ جائے، بچوں پہ غصہ آیا اور اتنا مار دیا کہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، نہیں۔ اگر آدمی اپنی اولاد کو بھی غصے میں اس طرح مارے کہ ان پر ظلم ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ استاد اگر اپنے شاگرد کو اس طرح مارے کہ حد سے آگے بڑھ جائے، قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ استاد ہے تو جتنا چاہے مار سکتا ہے، نہیں۔ بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ سارا گھر کا غصہ آ کے مدرسے میں نکالتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں۔ بعض بچے اس کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، بعض بچے زندگی بھر دین کے علم سے محروم ہو جاتے ہیں، بعض بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ غلط بات ہے۔ میں کہیں گیا ہوا تھا سفر میں، گاؤں میں تھا، تو رات کو میں اپنی قیام گاہ پہ آیا تو لوگ بیچارے محبت کرنے والے آ ہی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، حالانکہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ان میں سے ایک جوان جو ہے، جب میں لیٹ گیا تو وہ بیچارہ پیر دباتا تھا، خدمت کر رہا تھا اور بڑا شریف معلوم ہوتا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ بچے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ کھیت میں کام کرتا ہوں، ہل چلاتا ہوں۔ میں نے کہا پڑھائی تم نے نہیں کی؟ اس نے کہا کہ میری والدہ نے مدرسے میں داخل کیا تھا اور میں پڑھ رہا تھا اور اچھے پڑھنے والے بچوں میں تھا، مگر کسی دن استاذ کو کسی بات پہ غصہ تھا اور میری غلطی نہیں تھی اور انہوں نے مجھ کو مارا اور بہت مارا، اتنا کہ نشان پڑ گیا، پیٹھ پر نشان پڑ گیا۔ میری والدہ نے وہ نشانات دیکھ لیے، بس اسی دن سے انہوں نے مدرسہ چھوڑا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں پڑھ نہیں سکا، اب کھیت میں کام کرتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو غصے کی حالت میں استاذ نے اتنا مارا اور وہ بچہ دین کے علم سے محروم ہو گیا، تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی کہ تمہاری وجہ سے یہ دین سے محروم ہوا، دین کے علم سے محروم ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ بہت بری چیز ہے۔ سزا دے رہا ہے تو اس کی بھی حد ہے، اس میں بھی اس کو خیال رکھنا ہوگا اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو پوری آزادی ہے۔ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اعتدال میں غصہ کرے، جہاں غصے کی ضرورت ہے غصہ کرے، مگر اعتدال میں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جو غصے کی جگہ غصہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ استاد ایسا ہے بیچارہ جو بالکل نرم ہے، اگر ایسا ہو جائے گا تو سارے شاگردی اس کے استاد بن جائیں گے، سارے طالب علم بھی کچھ کم تھوڑی ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ کہیں قحط پڑ گیا تھا اور لوگ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، استسقاء کی نماز کے لیے دعا مانگنے بارش کی۔ یہاں تو ماشاءاللہ بغیر استسقاء ہی کے بارش ہو رہی ہے، تو جا رہے تھے دعا مانگنے کے لیے، تو بچوں کو بھی ساتھ لیا انہوں نے۔ تو کسی نے پوچھا بچوں کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو لے جا رہے ہیں، بچوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اس لیے ان کو لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی دعا کریں گے بارش آئے گی۔ وہ بڑا حاضر جواب تھا، اس نے کہا اگر بچوں کی دعائیں قبول ہوتی تو دنیا میں کوئی استاد زندہ نہ رہتا، طالب علموں کی دعائیں قبول ہوتی تو بد دعا کر کے سارے استادوں کو مار ڈالتے ہیں۔
تو آدمی نرمی کی جگہ نرمی کرے، اور جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں قدر سختی کرے۔ شیخ ہے، اگر وہ روک ٹوک نہیں کرے گا، تنبیہ نہیں کرے گا، کوئی کسی مرید کی اصلاح نہیں ہوگی۔ باپ ہے، اگر وہ اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کرے گا، ان پر سخت نگاہ نہیں رکھے گا، اولاد بگڑ جائے گی۔ شوہر ہے، اگر اپنی بیوی کو زیادہ چھوٹ دے گا، وہ بیوی نہیں رہے گی، وہ شوہر بن جائے گی۔ بعض ایسے ہی مبارک شوہر ہوتے ہیں کہ نام ان کا شوہر ہے مگر شوہر ان کی بیوی ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ بیٹھ جاؤ تو یہ حضرت لیٹ جاتے ہیں، ایسے فرما بردار قسم کے ہیں، اور کہتی ہے کہ بیٹھ جاؤ تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس سے توازن بگڑ جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں آدمی اعتدال میں غصہ کرے، حد سے نہ بڑھے۔ غصہ آئے تو اس کو پی جائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین گھونٹ جو پیا جاتا ہے وہ غصے کا ہے، نہ شربت روح افزا کا ہے اور نہ کسی اور شربت اور لسی اور جوس کا ہے۔ سب سے بہترین گھونٹ جو پیا جاتا ہے وہ غصے کا ہے، اور یہ ایسا بہترین گھونٹ ہے کہ آپ چاہے اس کو کتنے ہی پیتے رہیے، آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی ایسی پینے کی چیز ہے کہ آدمی اس کو پیتا رہے اور روزہ اس کا برقرار رہے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو پینے کی چیز ہے وہ یہی غصے کا گھونٹ ہے، آدمی پیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آدمی ایک چیز کھائے، کتنی بھی کھا لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تربوز ہے کہ خربوز ہے کہ جس کے کھانے سے روزہ ہی نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ قسم کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آدمی قسم کھائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے 10-20 قسم کھا لے روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا۔ حالانکہ قسم کھا رہا ہے، کھانے ہی کی چیز ہے، کھا رہا ہے اور غصے کا گھونٹ پی رہا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غصے کا گھونٹ پیے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور قسم کھائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ قاضی صاحب تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ کوئی فقیر ان کے دروازے پہ آیا، اس نے آواز لگائی، قاضی صاحب کچھ کھلا دو، بھوکا ہوں کچھ دے دو۔ قاضی صاحب کچھ کنجوس رہے ہوں گے، انہوں نے فرمایا تم کو معلوم نہیں ہے یہ مکان قاضی کا ہے، یہاں پر قسم کھاؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ یعنی قاضی تو یہ کام کرتا ہے کہ قسم کھلاتا ہے، فیصلے کرتا ہے، تو یہاں تم کو روٹی چاول کچھ نہیں ملے گا کھانے کے لیے، کھانا ہے تو قسم کھاؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ تو آدمی غصے کا گھونٹ پیتا ہے، یہ بہترین گھونٹ ہے جو وہ پیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ بڑھتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض سے نقل کیا گیا ہے کہ غصے کے وقت برداشت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جیسے لالچ کے وقت صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بہترین ارشاد ہے، فرماتے تھے غصے کے وقت برداشت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی بہترین عمل یہ ہے کہ غصہ آئے اور آدمی برداشت کرے، اور بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہو رہا ہے مگر وہ صبر کر لے اور اپنے دل کی خواہش پر عمل نہ کرے، یہ بھی بہترین عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ تو ہمارے دل کو پاک فرما، ہمارے دل کو صاف فرما۔ اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، راحت و رحمت عطا فرما۔ اللہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، آدھے سے زائد رمضان گزر گیا۔ اللہ تعالی ہم اچھے عمل کا سرمایہ جمع نہ کر سکے، غفلت، سستی اور نافرمانی ہم پر چھائی رہی۔ اللہ رمضان کا جتنا حصہ باقی ہے تو اس کو اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ رمضان کو ہمارے حق میں بہترین رمضان فرما دے، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، اللہ اپنا کرم نازل فرما دے، اللہ عافیت کے ساتھ ہماری پوری اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، زبانوں کو سچائی عطا فرما، آنکھوں کو حیا عطا فرما۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ اللہ ہمارے رگ و ریشے میں تیری محبت کا نور پیدا فرما۔ اللہ ہر دو عالم کی سرخروئی ہمیں نصیب فرما۔ اے کریم اے رحیم ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی مغفرت فرما۔ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، وقت کے ضائع کرنے سے حفاظت فرما، بہکنے بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اللہ ظالموں اور کافروں کے شر سے حفاظت فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایمان پر جماع عطا فرما، اللہ ہمیں ایمان پر جماع عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ہمیں ایمان پر وفات عطا فرما۔ اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما، اللہ غفلت سے حفاظت فرما، اللہ حرص اور حسد سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ کاموں سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ بری صفات سے حفاظت فرما، برے اخلاق سے حفاظت فرما، برے دن بری رات سے حفاظت فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر زندہ رکھ اور دین پر وفات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع اور انکساری عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں توکل اور اعتماد علی اللہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں انابت و خشیت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری عطا فرما، دینداری عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی کثرت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں خلوص پیدا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں تیری نزدیکی عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیرا قرب عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اللہ ہماری ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ روزی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی محتاجی مجبوری اور معذوری سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، توانائی عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیری رضا حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس ملک میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کو امن و امان کی نعمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تیرا نام لینے والوں کو دین پر جماع عطا فرما، اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑھتی ہوئی مشکلات سے اہل ایمان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ظالم یہودیوں سے فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جو ظلم فلسطین میں ڈھایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ فرما، اللہ تعالیٰ وہاں کے اہل ایمان کو قوت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما، ہمت عطا فرما، ان کے جان و مال کی دین و ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ وہاں کی بہنوں بچیوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ
مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں نماز کی توفیق مرحمت فرما، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہاں غالب فرما، اہل ایمان کو وہاں غالب فرما، اہل ایمان کو وہاں غالب فرما، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نصرت فرما، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نصرت فرما، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیرا دیدار عطا فرما، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اونچا مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیری رضا نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام